بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیک لوگوں سے دعا کرانا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرہ کی اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی اور فرمایا، اے میرے چھوٹے سے بھائی، اپنی دعاؤں میں ہمیں نہ بھولنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مجھے اپنا بھائی فرمایا، یہ ایسا کلمہ ہے کہ اگر اس کے بدلے مجھے ساری دنیا بھی مل جائے تو مجھے ہرگز خوشی نہ ہو۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اللہم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنۃ ونجنا من النار واصلح لنا شأننا کلہ۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما، ہم سے راضی ہو جا اور ہمارے اعمال قبول فرما، ہمیں جنت میں داخل فرما اور ہمیں آگ سے نجات نصیب فرما اور ہمارے تمام احوال کو درست فرما۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے اور دعا فرمائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دعاؤں میں نے تمہارے تمام کاموں کی دعا کر دی ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی ایک دن باہر نکل گیا اور کپڑے اتار کر گرم زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا اور اپنے نفس سے کہنے لگا، جہنم کی آگ کا مزہ چکھ لے تو رات کو مردار پڑا رہتا ہے اور دن کو بیکار۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے میں تشریف فرما ہیں۔ اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، غور سے سنو، تمہاری تواضع کی اور اپنے نفس کو سزا دینے کی کیفیت اللہ کو بہت پسند آئی ہے، اس وجہ سے تمہارے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر فرما رہے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اپنے اس بھائی سے دعا کا توشہ لے لو، اس کی اس کیفیت کی وجہ سے اس کی دعا اللہ کے ہاں قبول ہو رہی ہے، اس سے دعا کراؤ۔ چنانچہ ایک آدمی نے کہا، اے فلانے میرے لیے دعا کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، نہیں، صرف ایک کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے دعا کرو۔ اس نے یہ دعا کیا، اے اللہ تقویٰ کو ان کا توشہ بنا دے اور تمام کاموں میں ان کی پوری رہبری فرما۔ اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی، اے اللہ اسے صحیح دعا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو اس نے کہا، اے اللہ جنت کو ان کا ٹھکانہ بنا دے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں جا رہے تھے کہ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک آدمی پر ہوا جو گرم زمین پر لیٹ کر الٹ پلٹ ہو رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اے میرے نفس، رات بھر سوتا رہتا ہے اور دن کو بیکار رہتا ہے اور جنت کی امید رکھتا ہے۔ جب وہ اپنے نفس کی سزا پوری کر چکا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، تم اپنے اس بھائی کو پکڑ لو، یعنی اس سے دعا کراؤ۔ ہم نے کہا، اللہ آپ پر رحم فرمائے، اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں۔ اس پر اس نے یہ دعا کی، اے اللہ تمام کاموں میں ان کی پوری رہبری فرما۔ ہم نے کہا، ہمارے لیے اور دعا کر دیں۔ اس نے کہا، اے اللہ تقویٰ کو ان کا توشہ بنا دے۔ ہم نے کہا، اور دعا کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، ان کے لیے اور دعا کر دو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ اسے جامع دعا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ چنانچہ اس نے کہا، اے اللہ جنت کو ان کا ٹھکانہ بنا دے۔ حضرت اسیر بن جابر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت اویس سے فرمایا، تم میرے لیے دعائے مغفرت کرو۔ حضرت اویس نے کہا، میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کیسے کروں؟ آپ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تمام تابعین میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جسے اویس کہا جائے گا۔ مسلم کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لہذا تم میں سے جو بھی اویس سے ملے وہ ان سے کہے کہ وہ اس کے لیے استغفار کریں۔ حضرت عبداللہ رومی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ زاویہ بستی میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ کسی نے ان سے کہا، بصرہ سے آپ کے بھائی آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ ان کے لیے دعا کریں۔ تو انہوں نے یہ دعا کی، اے اللہ ہماری مغفرت فرما اور ہم پر رحم فرما اور ہمیں دنیا میں بھی بہتری عطا فرما اور آخرت میں بھی خیر و بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کی آگ کے عذاب سے بچا۔ ان لوگوں نے مزید دعا کی درخواست کی تو انہوں نے وہی دعا پھر کر دی اور فرمایا، اگر تمہیں یہ چیزیں دے دی گئیں تو دنیا اور آخرت کی خیر تمہیں دے دی جائے گی۔
گنہگاروں کے لیے دعا کرنا۔ حضرت یزید بن اسم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں شام کا ایک آدمی بہت طاقتور اور خوب لڑائی کرنے والا تھا، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا کرتا تھا۔ وہ چند دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نظر نہ آیا تو فرمایا فلاں ابن فلاں کا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا اے امیر المؤمنین، اس نے تو شراب پینی شروع کر دی ہے اور مسلسل پی رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے منشی کو بلا کر فرمایا خط لکھو، یہ خط عمر بن خطاب کی طرف سے فلاں ابن فلاں کے نام، سلام علیک، میں تمہارے سامنے اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا اور بڑا انعام و احسان کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا تم لوگ اپنے بھائی کے لیے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو اپنی طرف متوجہ فرما دے اور اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ جب اس کے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خط پہنچا تو وہ اسے بار بار پڑھنے لگا اور کہنے لگا وہ گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا اور سخت سزا دینے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے مجھے اپنی سزا سے ڈرایا ہے اور معاف کرنے کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ ابو نعیم کی روایت میں مزید یہ بھی ہے کہ وہ اسے بار بار پڑھتا رہا، پھر رونے لگا، پھر اس نے شراب پینی چھوڑ دی اور مکمل طور سے چھوڑ دی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کی یہ خبر پہنچی تو فرمایا ایسے کیا کرو، جب تم دیکھو کہ تمہارا بھائی پھسل گیا ہے اسے راہ راست پر لاؤ اور اسے اللہ کی معافی کا یقین دلاؤ اور اللہ سے دعا کرو کہ اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور تم اس کے خلاف شیطان کے مددگار نہ بنو اور اسے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ کرو۔ وہ کلمات جن سے دعا شروع کی جاتی ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنا اللہم انی اسألوک بانی اشہد انک انت اللہ ولا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے اللہ میں تجھ سے اس وسیلے سے مانگتا ہوں کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ بے شک تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، جس سے نہ کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اللہ کے اس اسم اعظم کے ساتھ مانگا ہے کہ جب بھی اس کے ساتھ مانگا جاتا ہے تو اللہ ضرور دیتے ہیں، اور جب بھی اس کے ساتھ اسے پکارا جاتا ہے تو وہ ضرور قبول کرتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنا یا ذا الجلال والاکرام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے قبولیت کا دروازہ کھل گیا ہے، اب تو مانگ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو عیاش زید بن صامت زرقی رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزر ہوا، وہ نماز پڑھ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے اللہم انی اسألوک بأن لک الحمد لا الہ الا انت یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ میں تجھ سے اس وسیلے سے مانگتا ہوں کہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے بڑے مہربان، اے بہت دینے والے، اے آسمان و زمین کو بغیر کسی نمونہ کے بنانے والے، اے بزرگی اور بخشش والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اللہ سے اس کے اسم اعظم کے وسیلے سے مانگا ہے کہ جب اس کے ذریعے سے دعا کی جائے تو اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں، اور جب اس کے وسیلے سے اس سے مانگا جائے تو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں یا حی یا قیوم، اے سدا زندہ رہنے والے، اے سب کو قائم رکھنے والے۔ حاکم کی روایت میں اس کے بعد یہ الفاظ بھی ہیں اسألک الجنت واعوذ بک من النار، میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں اور آگ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی کے پاس سے گزرے، وہ اپنی نماز میں دعا مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا یا من لا تراہ العیون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم مثاقيل الجبال ومكائيل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد برق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار وما تواري من سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في بعده اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتيمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه۔ اے وہ ذات جس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی،
اور کسی کا خیال و گمان اس تک نہیں پہنچ سکتا، اور نہ اوصاف بیان کرنے والے اس کے اوصاف بیان کر سکتے ہیں، اور نہ حوادث زمانہ اس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، اور نہ اسے گردش زمانے سے کوئی اندیشہ ہے جو پہاڑوں کے وزن اور سمندروں کے پیمانے اور بارش کے قطروں کی تعداد اور درختوں کے پتوں کی تعداد کو جانتا ہے، اور وہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جن پر رات کی تاریکی چھاتی ہے اور جن پر دن روشنی ڈالتا ہے، اور نہ اس سے ایک آسمان دوسرے آسمان کو چھپا سکتا ہے، اور نہ ایک زمین دوسری زمین کو، اور نہ سمندر ان چیزوں کو چھپا سکتا ہے جو اس کی تہہ میں ہیں، اور نہ کوئی پہاڑ ان چیزوں کو چھپا سکتا ہے جو اس کی سخت چٹانوں میں ہیں۔ تو میری عمر کے آخری حصے کو سب سے بہترین حصہ بنا دے، اور میرے آخری عمل کو سب سے بہترین عمل بنا دے، اور میرا بہترین دن وہ بنا جس دن میری تجھ سے ملاقات ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ذمے لگایا کہ جب یہ دیہاتی نماز سے فارغ ہو جائے تو اسے میرے پاس لے آنا۔ چنانچہ وہ نماز کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کان سے کچھ سونا ہدیہ میں آیا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وہ سونا ہدیے میں دیا، پھر اس سے پوچھا کہ اے اعرابی، تم کون سے قبیلے میں سے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، بنی عامر بن صعصع قبیلہ میں سے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو میں نے تم کو یہ سونا کیوں ہدیہ کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، ہماری آپ کی رشتہ داری ہے اس وجہ سے کیا ہے۔ آپ نے فرمایا رشتہ داری کا بھی حق ہوتا ہے، لیکن میں نے تمہیں سونا اس وجہ سے ہدیہ کیا ہے کہ تم نے بہت عمدہ طریقے سے اللہ کی ثنا بیان کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا، اللہم انی اسألک باسمک الطاہر الطیب المبارک الاحب الیک الذی اذا دعیت به اجبت واذا سئلت به اعطیت واذا استرحمت به رحمت واذا استفرجت به فرجت۔ اے اللہ میں تجھ سے اس نام کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جو پاک، عمدہ، مبارک اور تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ جب تجھے اس کے ذریعے پکارا جاتا ہے تو ضرور متوجہ ہوتا ہے، اور جب تجھ سے اس کے وسیلے سے مانگا جاتا ہے تو ضرور دیتا ہے، اور جب تجھ سے اس کے ذریعے رحم طلب کیا جاتا ہے تو ضرور رحم فرماتا ہے، اور جب اس کے وسیلے سے تجھ سے کشادگی مانگی جاتی ہے تو ضرور کشادگی دیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، کیا تمہیں پتہ چلا کہ اللہ نے مجھے وہ نام بتا دیا ہے کہ جب اس نام کے وسیلے سے اس سے دعا کی جاتی ہے تو وہ ضرور قبول فرماتا ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، وہ نام مجھے بھی سکھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، تجھے سکھانا مناسب نہیں۔ وہ فرماتی ہیں میں ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی، پھر میں کھڑی ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کا بوسہ لیا، پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے وہ نام سکھا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، تمہارے لیے مناسب نہیں کہ میں تمہیں سکھاؤں، کیونکہ تمہارے لیے مناسب نہیں کہ تم اس کے ذریعے دنیا کی کوئی چیز مانگو۔ میں وہاں سے اٹھی اور وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر یہ دعا مانگی، اللہم انی ادعوک اللہ وادعوک الرحمن وادعوک البر الرحیم وادعوک باسمائک الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم ان تغفر لی وترحمنی۔ اے اللہ، میں تجھے اللہ کہہ کر پکارتی ہوں، تجھے رحمان کہہ کر پکارتی ہوں، تجھے نیکوکار رحیم کہہ کر پکارتی ہوں، اور تجھے تیرے ان تمام اچھے ناموں سے پکارتی ہوں جن کو میں جانتی ہوں اور جن کو میں نہیں جانتی، اور یہ سوال کرتی ہوں کہ تو میری مغفرت فرما دے اور مجھ پر رحم فرما دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ دعا سن کر بہت ہنسے اور فرمایا تم نے جن ناموں سے اللہ کو پکارا ہے ان میں وہ خاص نام بھی شامل ہے۔ حضرت سلمہ بن اکوع اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ایسی دعا مانگتے ہوئے نہیں سنا کہ جس کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ نہ کہے ہوں، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، میں اپنے رب کی پاکی بیان کرتا ہوں جو کہ بلند، بہت بلند اور بہت دینے والا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 100 دعائیں بھی مانگتے تو ان کے شروع میں، درمیان میں اور آخر میں یہ دعا ضرور مانگتے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی بہتری عنایت کیجیے اور آخرت میں بھی بہتری دیجیے اور ہم کو عذاب دوزخ سے بچائیے۔
حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور پھر اس نے یہ دعا مانگی، اللہم اغفر لی ورحمنی، اے اللہ میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی، تم نے دعا مانگنے میں جلدی کی، جب تم نماز پڑھ کر بیٹھ جاؤ تو پہلے اللہ کی شایان شان تعریف کرو اور مجھ پر درود بھیجو، پھر دعا مانگو۔ پھر ایک اور آدمی نے نماز پڑھی، پھر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اے نمازی، اب تم دعا کرو، ضرور قبول کی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اللہ سے مانگنا چاہے تو اسے چاہیے کہ اللہ کی شایان شان حمد و ثنا سے ابتدا کرے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، پھر اللہ سے مانگے، تو اس طرح مقصد میں کامیابی کی زیادہ امید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے دعائیں۔ حضرت عباس بن مرداس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات یعنی حج کے دن 9 ذی الحجہ کی شام کو اپنی امت کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا مانگی اور بہت دیر تک یہ دعا مانگتے رہے۔ آخر اللہ نے وحی بھیجی کہ میں نے تمہاری دعا منظور کر لی اور ان کے جن گناہوں کا تعلق مجھ سے تھا وہ میں نے معاف کر دیے، لیکن انہوں نے ایک دوسرے پر جو ظلم کر رکھا ہے اس کی معافی نہیں ہو سکتی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غایت شفقت کی وجہ سے عرض کیا، اے رب، تو یہ کر سکتا ہے کہ مظلوم کو اس ظلم سے بہتر بدلہ اپنے پاس سے دے دے اور ظالم کو معاف فرما دے۔ اس شام کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا قبول نہ فرمائی، البتہ مزدلفہ کی صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پھر مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پھر مانگنی شروع کی تو اللہ نے قبول فرما لی اور فرمایا، چلو ظالموں کو بھی معاف کر دیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے تو بعض صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تہجد کا وقت ہے، آپ اس وقت تو مسکرایا نہیں کرتے تھے، کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا، میں اس وجہ سے مسکرا رہا ہوں کہ جب اللہ کے دشمن ابلیس کو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالم امتیوں کے بارے میں بھی میری یہ دعا قبول کر لی ہے تو وہ ہلاکت اور بربادی پکارنے لگا اور سر پر مٹی ڈالنے لگا، اسے دیکھ کر میں مسکرا رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کی تلاوت فرمائی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، ترجمہ، اے میرے پروردگار، ان بتوں نے بہت سے آدمیوں کو گمراہ کر دیا ہے، پھر جو شخص میری راہ پر چلے گا وہ تو میرا ہے ہی، اور جو شخص میرا کہنا نہ مانے سو آپ تو کثیر المغفرت اور کثیر الرحمت ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس قول کی تلاوت فرمائی، ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر آپ ان کو سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ ان کو معاف فرما دیں تو آپ زبردست حکمت والے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھا کر امت کے لیے دعا شروع کر دی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اور آپ رونے لگے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، تمہارا رب سب کچھ اچھی طرح جانتا ہے، لیکن تم محمد کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ وہ کیوں رو رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حاضر ہو کر پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کی وجہ بتائی کہ امت کے غم میں رو رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے واپس آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو وجہ بتائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، محمد کے پاس جاؤ اور ان سے کہو، ہم تم کو تمہاری امت کے بارے میں راضی کریں گے اور تمہیں رنجیدہ اور غمگین نہ ہونے دیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا مانگی، اللہم اقبل بقلوبہم علی طاعتک وحط من ورائہم برحمتک، اے اللہ ان کے دلوں کو اپنی طاعت کی طرف متوجہ فرما اور ان کے پیچھے سے اپنی رحمت سے ان کی حفاظت فرما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے لیے اللہ سے دعا فرما دیں۔ آپ نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما، اور جو اس نے چھپ کر کیے اور اعلن اعلان کیے وہ بھی سب معاف فرما۔ اس دعا سے خوش ہو کر میں خوشی کے مارے لوٹ پوٹ ہو گئی، جس سے میرا سر میری گود میں جا لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں میری دعا سے بہت خوشی ہو رہی ہے؟ میں نے کہا، مجھے آپ کی دعا سے خوشی کیوں نہ ہو؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، یہ دعا تو میں اپنی امت کے لیے ہر نماز میں مانگتا ہوں۔ اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔